اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 244 آیت نمبر سورہ البقرہ وقاتلوا and fight فی سبیل اللہ in the way of Allah وَعَلَمُوا and know أَنَّ اللَّهَ that Allah سمیعٌ all hearing علیمٌ all knowing. سو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو وعلموا اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل مومنین کو اللہ کی راہ میں جنگ پر ابھارا جا رہا ہے، اور اللہ کے راستے میں انسان جنگ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو. ٹھیک ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ مومن اپنی جان کے لیے نہیں لڑتا ہے، یعنی کسی سے مال حاصل کرنے کے لیے یا کسی کا ملک حاصل کرنے کے لیے ہم لڑائی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جنگ کی جاتی ہے. کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ نہیں مانتے ہیں، بلکہ اتنے سرکش ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بھی دین کی راہ سے ہٹاتے ہیں، آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور جو لوگ دین قبول کرنے والے ہوتے ہیں ان کی راہ میں بھی روڑے اٹکاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خود بھی دین کی راہ سے رکنا اور دوسروں کو بھی دین کی راہ سے روکنا. تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ اللہ کے دین کو پھیلایا جا سکے اور لوگوں کو اصل دین کے بارے میں بتایا جائے. اور پھر یہاں پر آ رہا ہے کہ سن رکھو، جان رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. انسان جو بھی کوششیں اللہ کی راہ میں کرتا ہے، جو بھی اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. نیکسٹ آیت 245 من ذا الذی who is the one who يقرض اللہ will lend to Allah قرضاً a loan حسناً good فَيُضَاعِفَهُ so that he multiplies it lahu for him أضعافاً manifolds كثيرة many واللہ and Allah يقبض withholds ويبسط and grants abundance وإلیہ and to him ترجعون you will be returned. اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دے. قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ قربانی کرے، کچھ دے. تو جو انسان اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کے کو بہت زیادہ عطا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے آپ اللہ کی راہ میں مال لگائیں، چاہے اپنی ابیلٹی کو صلاحیت لگائیں، چاہے آپ اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگائیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی یہ ساری چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، واپس ہو کے آپ کو دگنی تگنی ہو کے ملتی ہیں. تو اللہ ہی ہے جو کہ انسان کے رزق کو کم کرتا ہے اور وہی ہے جو اس کو پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس کا یہ دراصل اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے پر ابھارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں ابھارا جا رہا ہے؟ تاکہ اللہ کی راہ میں لوگ مال خرچ کریں، اللہ کا دین پھیلے اور تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل دین یہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ ہماری تسلی کرائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ڈر سے دین کو نہ چھوڑیں اور نہ ہی اس کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہٹیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی واللہ یقبض و یبسط، اللہ ہی کے ہاتھ میں تو تمام تر رزق ہے. اللہ ہی رزق میں کمی کرتا ہے اور وہی اس کو زیادہ کرتا ہے. تو اللہ کی راہ میں جتنا آپ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ دگنا تگنا کر کے آپ کو دیں گے. ٹھیک ہے، جب رزق کی تنگی ہو، جب انسان کو لگے کہ اس کا رزق تنگ ہو رہا ہے تو اس کو کیا چاہیے؟ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں زیادہ صدقات کرے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس مال کم ہوتا ہے نا تو شیطان ہمیں
شک میں ڈالتا ہے کہ لو تمہارے پاس تو مال کم ہو گیا، اللہ کی راہ میں نہ لگانا۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم اس کے الٹ کریں کہ جب ہمارے پاس رزق کم ہو رہا ہو تو ہم اللہ کی راہ میں اور خرچ کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ زیادہ عطا کریں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ واپس تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ زندگی صرف اسی زندگی کا نام ہی تو نہیں ہے، ہم نے تو مر کے دوبارہ اٹھنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے اس دنیا میں۔ تو جب آپ اس دنیا میں اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اپنا وقت دوسروں کو دیں گے، مال دیں گے، تو نہ صرف دنیا میں زیادہ ملے گا بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا کر کے آپ کو لوٹائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ کمی نہیں کرتے بلکہ کہیں کہیں گنا اضافہ فرماتے ہیں۔ کبھی ظاہری طور پر وہ اضافہ ہمیں نظر آتا ہے، کبھی معنوی اور روحانی طور پر اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اس میں حیران کن اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ظاہری طور پر ہمارا مال زیادہ ہو رہا ہے تو وہی دراصل برکت ہے۔ نہیں، جب ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری اولاد میں برکت دیتے ہیں، ہماری اولاد فرما بردار ہوتی ہے، ہمارے زوج میں ہمیں برکت دیتے ہیں، ہمارے زوج ہمارے مددگار ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ارد گرد عافیت ہوتی ہے، امن سلامتی اترتا ہے۔ تو یہ ساری بہت ساری برکات ہیں جو ہمیں صدقے سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کے اچھے ثمرات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔